خدا کا کلام اور پیغام اس لیے دنیا کے اندر آیا تاکہ لوگ خدا تک رسائی حاصل کریں، اور اسی لیے اس نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم کو اور دیگر انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، شالوم، السلام علیکم، ویلکم، خوش آمدید۔ جو بھی آپ کی لینگویج ہے، جس دنیا کے حصے اور خطے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہاں کے مطابق آپ تک خدا کی سلامتی پہنچے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ ہمارا اس ہفتے کا جو پروگرام ہے وہ پچھلے ہفتے کے ساتھ منسلک ہے، اسی کا حصہ ہے فلسفہ قربانی اور ذبیح کون تھا، یعنی قربانی کیوں کی گئی، اور پھر جس بیٹے کو جناب حضرت ابراہیم حضرت ابراہام لے کر جاتے ہیں وہ کون سا تھا۔ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور میں نے پچھلے ہفتے کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ شاید اس سے پہلے آپ نے اتنے مفصل طریقے ساتھ، اتنے قرآنی حوالہ جات کے ساتھ یہ موضوع نہ سنا ہو اور نہ ہی ایسا پروگرام دیکھا ہو، لیکن میری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میں دیانتداری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں، کیونکہ میرا پروگرام جو ہے وہ ویلیو کرتا ہے، کیونکہ اس کا نام یہ ہے دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ تو مجھے اپنی دوستی آپ کے ساتھ نبھانی ہے، مجھے اپنا رشتہ آپ کے ساتھ قائم رکھنا ہے، نہ صرف آج کے پروگرام کے لیے بلکہ باقی ماندہ اور فیوچر میں آنے والے پروگرامز کے لیے بھی۔ تو ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اب ہم ایک بڑا حوالہ جو سورہ الصفات کا ہے، 37 سورہ آف دا قرآن ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ بڑی توجہ کے ساتھ اس حوالہ کو بھی سنیں گے، اور اس کی ضرورت اسی لیے پیش آئی تھی اتنے حوالہ جات دینے کی کہ آپ سمجھ سکیں کہ جو میں نے بات عرض کی تھی قرآن اس کی سپورٹ کر رہا ہے، بائبل مقدس اس کی سپورٹ کر رہی ہے کہ جس بیٹے کا خوشخبری کے ساتھ قرآن میں پیدائش کا ذکر آیا ہے وہ جناب اسحاق علیہ السلام ہیں، اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن پیدائش کا خوشخبری کے ساتھ ذکر قرآن میں ان کے نام کے ساتھ نہیں ملتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، اور میں حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر پھر ہم تفاسیر کی طرف جائیں گے، اور کچھ چیزیں جو ہے ہم بائبل مقدس درود شریف سے بھی پڑھ لیں گے۔ 37ویں سورہ ہے قرآن کی، 37 سورہ آف دا قرآن، اور اس کی 99 ورس سے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ حوالے کو شیئر کروں گا، اور آپ بھی میرا ایمان ہے کہ بڑے بغور طریقے کے ساتھ اس کو سنیں گے۔ اب حوالہ یہ ہے کہ 99 ورس سے میں شروع کر رہا ہوں، 37 سورہ آف دا قرآن، اور یہاں پہ یوں مرقوم ہے، اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ جتنی بار بھی ہم نے خوشخبری کے ساتھ پیدائش کا تذکرہ پڑھا ہے وہ جناب حضرت ابراہیم کو ظاہر کرتا ہے پورے قرآن میں، ان کے بڑھاپے کو ظاہر کرتا ہے، ان کی بیوی کی ہنسی کو ظاہر کرتا ہے، موٹے تازے بچڑے کا ذکر ملتا ہے، مہمانوں کا ذکر ملا، خوشخبری کا ذکر ملا، بلکہ نام کے ساتھ بھی خوشخبری کا اسحاق کے ساتھ ذکر ملا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دعا مانگتے ہیں تو پھر ہم نے ان کو ایک نیک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ ایک علامتی بات تھی، یہ نہیں تھا کہ خواب میں حضرت ابراہیم نے ان کو واقعی ذبح کر دیا تھا، بلکہ یہ ایک تعبیری معاملہ تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گویا ایسا دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آرا فی المنام انی اذبحک فانظر، کہتے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم کو میں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔
جب دونوں نے حکم مان لیا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، تو ہم نے ان کو پکار کر کہا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی، ہم نے ایک بڑی قربانی دے کر ان کا فدیہ دے دیا، یا اس کا دوسرا ترجمہ ہے، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ عید الاضحیٰ کو بعض دفعہ یا عید الاضحیٰ کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی عید اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی بہت بڑا ٹنوں کے حساب سے جانور ذبح ہو گیا تھا، نہیں، بلکہ یہ فدیہ اس کو جو ہے اس نے بڑا کیا، اور اس کے لفظ ہے فَوَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ٹھیک ہے، کہ یہ جو فدیہ ہم نے دیا ہے نا، اس نے اس کو بڑا کر دیا۔ دین وی ransomed him with a tremendous victim، تو اس کے بدلے میں فدیہ دیا گیا۔ اب فدیہ جو دیا گیا ہے اس کے متعلق مختلف جو چیزیں ہیں وہ مشہور ہیں، کہ وہ ایک مینڈا تھا، وہ جنت میں تھا، فرشتے اس کو لے کر آئے، اور سو آن۔ لیکن اگلی آیت میں پڑھتا ہوں، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی کہ وہ نبی ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر، یہ بڑی آیت سننے والی، اس پورے 99 ورس سے لے کر آنورڈ 112 تک 113 تک یہ سننے والی آیت ہے، کہ سارے پیرائے میں میں موٹے موٹے نکات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، لیکن آخر میں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّاتِهُمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور لکھا ہم نے ان پر، یعنی حضرت ابراہیم پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں، اور اپنے آپ پر سری ظلم کرنے یعنی گنہگار بھی ہیں۔ تو اب یہ پورا واقعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی قرآن میں ذکر آیا ہے بشارت کے ساتھ پیدائش کا، اب اس میں بھی ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ جو بیٹا ہے وہ بشارت کے ساتھ جو پیدا ہوا ہے وہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ اور پھر جو بڑا ایک نقطہ ہے اس قرآن کے اس پورے پیرائے کے اندر، اس صفحے کے اندر، ان آیات کے اندر، وہ یہ ہے، آپ بڑا غور کیجئے کہ جو اتنی بڑی ابتلا سے گزرا ہو، جس بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھ دی گئی ہو، اور جس کو قربانی کے مرحلے میں سے ابراہیم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارنے پر راضی تھے، اس کے گزرنے کے بعد جو برکت والا معاملہ ہے اس کے لیے ایک نام ہے۔ اور اگر آج آپ نے اس آیت کو غور سے سنا ہے تو آپ بھی قرآن شریف نکالیے، اس کو پڑھ لیجئے، اس میں صاف لکھا ہے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور برکتیں ہوں ابراہیم تجھ پر اور تیرے بیٹے اسحاق پر۔ تو میرا ایمان ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا وقفہ اختیار کریں اپنی سانسوں میں، اپنی سوچوں میں، تو آپ یقیناً اس بات کو سوچنے پر قائل اور مائل ہوں گے کہ یہ تو بہت بڑا امتحان کہا گیا تھا، اور قرآن شریف میں یہ لکھا ہے کہ یہ بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، اِنَّ هَٰذَا هُوَ بَلَاءٌ الْمُبِينٌ، کہ یہ تو بہت بڑی جو ہے آزمائش تھی، اور اس میں سے ہم نے اپنے بندے کو گزارا اور پھر اس کے بیٹے کو بچا لیا۔ لیکن برکت جہاں پر آئی ہے قرآن شریف کے اندر، اور یہ بھی میں خاص طور پہ عرض کروں، اس طرح کی کوئی آیت جس میں یہ لکھا ہو جیسے قرآن میں یہاں ہے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، پورے قرآن شریف میں اس طرح کی آیت حضرت اسماعیل کے بارے میں نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے؟ یہ تو صاحب قرآن جانے، یا قرآن کو نازل کرنے والا جانے، یا صاحب قرآن جانے جن پر قرآن نازل ہے، لیکن قرآن شریف کے اندر میرا حق یہ ہے کہ میں آپ کو حق بتاؤں کہ اس بڑی قربانی میں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ چاہیے تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے جایا گیا، آلدو میں نے کہا کہ کلڈ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوا، ذبح دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوا، لیکن جس کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا ہے وہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ برکتیں تو اس پر ہیں، یعنی اسحاق پر اور حضرت ابراہیم پر، تو ایسی کوئی آیت نہیں۔ ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ درود شریف کے لیے، اکثر یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اہل اسلام میرے مسلمان بہن بھائی اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر درود شریف دعا کے آغاز میں اور اختتام میں نہ پڑھا جائے، یہ بالکل علمی نقطہ ہے، اور یہ حدیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہو جاتی ہے، وہ ایک سسپینشن میں آ جاتی ہے، وہ جاتی نہیں آسمان تک
رب قدوس تک، کائنات کے خالق تک وہ دعا نہیں پہنچتی ہے۔ تو اس لیے درود شریف، اب مسئلہ یہ کہ اگر نماز کے اندر جب ہم حالت نماز میں ہوتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھنے کے اندر درود شریف نہ پڑھیں، وہ نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ اور ہر وہ دعا، ہر وہ پریئر ان دا بگننگ ایٹ دا اینڈ، اگر آپ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں، وہ دعا آپ کی اللہ کی حضوری میں، بارگاہ خداوندی میں، خدا کے حضور وہ دعا پہنچتی نہیں۔ دیٹ پریئر کینٹ ریچ ٹو دا گاڈ، وہ خدا کے پاس پہنچتی نہیں ہے۔ اب درود شریف میں کیا معاملہ، جو یہاں میں نے برکت والا معاملہ ہے، اب درود شریف کا کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ نماز کے اندر یہ درود شریف نہ پڑھا جائے، نماز نہیں ہوتی۔ دعا سے پہلے، دعا کے بعد یہ درود شریف نہ پڑھا جائے، دعا خدا تک نہیں پہنچتی۔ اور اگر کوئی وظیفہ کر لیا جائے، اگر کوئی ایسا ورد کیا جائے اسلامی قرآنی آیات کا، اگر ان کے شروع میں اور آخر میں آپ کو عامل حضرات، آپ کو پیر صاحبان، آپ کو مفتی صاحبان بتائیں گے اتنی بار درود شریف پہلے پڑھیں، اتنی بار پڑھیں، پھر بھی وہ وظیفہ، وہ کامیابی، وہ آپ کی منزل، وہ مراد آپ کو نہیں ملتی ہے۔ اب درود کا وہ حصہ سنیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اپنی رحمتیں نازل کر حضرت محمد پر اور ان کی اولاد پر۔ کیسے؟ سٹینڈرڈ کس کو بنایا گیا، معیار کس کو بنایا گیا ہے؟ جس طرح تو نے کیا، کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی تھیں اپنے بندے، اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم پر اور ان کی اولاد پر۔ اب دوسرا حصہ کیا ہے، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس برکت والے حصے میں لکھا ہے کہ اے اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد پر اور ان کی اولاد پر، جیسی برکتیں تو نے نازل کی تھیں جناب حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد پر۔ اب یہ بڑا لطیف نکتہ ہے کہ اتنا بڑا درود کی جو اہمیت ہے، اتنی بڑی اس کی جو خاصیت ہے کہ اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو پیارے عزیزو، جب ہم نماز سے فارغ ہوں تو میرے پیارے دوستو، جہاں پر بھی میرے پیارے بہن بھائیو آپ یہ پروگرام واچ کر رہے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر آپ اسکالر ہیں، آپ کے پاس خدا نے عقل سلیم دی، اب سوچئے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد پر جب تک درود، برکت اور رحمتیں ہم نہ مانگ لیں، ہماری نماز نہیں ہوتی، ہماری دعا اوپر نہیں جاتی۔ تو نماز میں تو ہم ان پر درود پڑھیں، ان پر برکتوں کی درخواست کریں، اور پھر حضرت محمد اور ان کی اولاد پر معیار کن کو بنائیں گے؟ یعنی جن پر خدا نے واقعتاً رحمتیں اور برکتیں، ان کو معیار بنا حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کو۔ تو نماز جب پوری ہو جاتی ہے، نماز کے باہر آ کر اگر ہم ان کو گالیاں نکالیں، اگر ہم ان کو جوتے ماریں، ان پر ظلم کریں، تو پھر خدا کی برکتیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ اس لیے پیارے عزیزوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آج میں خصوصی درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے بہت ہی پیارے مسلمان بہن بھائیوں سے، مسیحی بہن بھائیوں سے، کہ اگر آپ ایک شہر میں، ایک ولیج میں، ایک ملک میں اکٹھے رہتے ہیں تو پلیز، ہم روحانی طور پر اولاد ابراہیم ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں وہ اولاد ابراہیم ہیں، تو پلیز آپ رحم کیجئے، کیونکہ ہم آپ کی نماز اور دعا کے اندر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کے اندر ہمارا ذکر خیر موجود ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر موجود ہے، ان کی اولاد کا ذکر موجود ہے، اور ہمیں ایک پیٹرن وہاں اختیار کیا ہوئے ہیں، ہمیں ایک میرٹ بنائے ہوئے ہیں، ایک سٹینڈرڈ وہاں دیا گیا ہے کہ جیسے تو نے رحمتیں نازل کی تھیں کن پر؟ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد پر۔ تو میں نے اس لیے ایک پروگرام میں یہ گزارش کی تھی کہ میرا پروگرام کو صرف خاص دنیا تک مت چلائیں، اس کو پوری دنیا کی گورنمنٹ کو دکھائیں، اتھارٹیز کو دکھائیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ان پروگراموں کو ریکمینڈ کریں گی۔ آسٹریلیا کے اندر ایک مجھے کامنٹ ملا، بہت بڑا اور بہت بڑی جماعت کے، وہ اسلامی جماعت کے بہت بڑے کرتا دھرتا اور بڑے نامور وہ لیڈر ہیں، انہوں نے میرے ایک دوست کو اظہار خیال کیا کہ صدیق صاحب جو پروگرام چلا رہے ہیں، ایسے پروگرامز کی ہمیں ضرورت ہے، اور ایسے پروگرام سننے سے ہمارے اندر امن اور صلح جو ہے وہ سلامتی پیدا ہوگی۔ تو یہ میں نے ضمناً ایک نکتہ عرض کر دیا ہے کہ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، یعنی برکتیں نازل ہوں حضرت ابراہیم پر اور اس کے بیٹے اسحاق پر۔ تو یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ بیسیکلی جو قرآن کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اس بیٹے کی قربانی خدا نے مانگی، اور پھر
جس کی بشارت کے ساتھ پیدائش ہوئی اس کی اس نے قربانی مانگی ہے۔ اور پورے قرآن میں جیسے میں نے کہا کہ جناب حضرت اسماعیل کا تذکرہ خوشخبری کے ساتھ پیدائش کے ساتھ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ معلوماتی باتیں ہیں اور آپ یقیناً اس کو پڑھیے گا۔ اسی طرح سے پورے قرآن کے اندر جس حضرت ابراہیم کے بیٹے کا تذکرہ، اس کی پیدائش کا تذکرہ خوشخبری کے ساتھ موجود ہے بائی نیم، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اور قربانی جب ہو رہی ہے، بیٹے کو لٹا دیا گیا ہے اور پھر سب کچھ ہوا، بڑا امتحان تھا، پھر فدیہ دیا گیا۔ اور یہ فدیہ کا جو تصور ہے وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر جانور کے قربان کرنے سے دوسرا انسان بچ سکتا ہے تو پھر لیمب آف گاڈ کا، خدا کے برے کا کیا مقام ہے؟ جب وہ ذبح ہوا ہے تو یقیناً انسان بچ سکتے ہیں۔ اس لیے پیارے عزیزو، آئیے تھوڑا سا تفسیری مطالعہ بھی کرتے ہیں کہ تفسیر اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے جو ہے وہ میں تفہیم القرآن کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ یہ بہت زبردست ایک تفسیر ہے قرآن کی، اور بالکل انہی آیات کی طرف میں جاؤں گا اور انہی آیات کو جو ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہاں پر لکھا کیا ہے، اور یہ ماجرا جو ہے سارا قربانی کا یا ذبیح کون ہے، یہ کس طرف تفسیر کیا بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بالکل سورہ الصفات ہے، میرے ہاتھوں میں 37 سورہ، جس سے میں نے 99 ورس سے لے کر 113 ورس تک اس میں پڑھا تھا، اسی کے اندر سے میں یہ حوالہ، تفسیری حوالہ بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس میں پہلا ترجمہ اس کا یہ، ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی جو ایک نبی ہوں گے صالحین میں سے، اور انہیں اور ان کے بیٹے اسحاق کو ہم نے برکت دی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بڑی قربانی سے کیا مراد ہے، وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عظیم سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہتے ہیں وہ بڑی قربانی سے مراد، جیسے کہ بائبل اور اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے کہ ایک مینڈا ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم کے سامنے پیش کیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں۔ اب یہ تفہیم القرآن کا مصنف یہ کہتا ہے اسے بڑی قربانی کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ ابراہیم جیسے وفادار بندے کے لیے فرزند ابراہیم جیسے صابر و شاکر جانثار لڑکے کا فدیہ تھا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بے نظیر قربانی کے طور پر کہا، اس لیے اسے ایک بڑی قربانی کہا گیا ہے کہ ایک انسانی جان کو بچایا گیا ہے ایک مینڈا مہیا کر کے۔ اب یہی بات جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے، بڑے تسلی کے ساتھ سنیں گے، تو یقینی طور پر یہ توریت شریف یہی بات بیان کرتی ہے، لیکن اگر ہم اسے پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کبھی بھی یہ بات نہیں ملے گی اور ہم اس سے واقف حال نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ توریت شریف میں پیدائش کی کتاب میرے پاس ہے اور اس کا 22واں باب، اور اس میں خدا کا کلام ہے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا، اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ یہ بڑی آزمائش تھی، اور اسے کہا ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پہ چڑھا۔ تو ہم نے گزارش کی تھی کہ یہ جو قربانی مانگی گئی تھی ویئر ایز ان دا قرآن از ناٹ کلیئر، لیکن یہاں توریت شریف کے اندر بڑا کلیئر، اور ہمیں قرآن اور بائبل کو یا قرآن اور توریت شریف کو ملا کے پڑھنا ہے، تب ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ سوختنی قربانی تھی۔ سوختن کا مطلب ہی برنٹ ہے، جلا دینا، اور اس میں کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اور اگر ہم اس طور پہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم سنت ابراہیمی کی بات کریں تو وہ گوشت کھانے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، اور جیسے ہم نے قرآن میں اپنے ابتدائی یعنی پہلے پروگرام میں فلسفہ قربانی اور ذبیح کون میں ہم نے یہ حوالہ دیا تھا کہ اس کی حضوری میں اللہ کے ہاں، خدا کے ہاں گوشت اور خون نہیں پہنچتے، بلکہ اس کے آپ کا تقویٰ جو خدا سے ڈرنا ہے، پرہیزگاری ہے، وہ پہنچتی ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر جو تیرا اکلوتا ہے، اور اسے لے کر موریا کے ملک میں جا، وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا، اور یہ بھی ہم نے پہلے پروگرام میں کیا تھا کہ عید الاضحیٰ کا مطلب جو اضحیٰ ہے یا اضحات ہے، یہ اس وقت کی قربانی کی یاد میں ہے جو چاش کے وقت یعنی سن رائز ہونے کے بعد 15 سے 30 منٹ کے درمیان میں جو نوافل ادا کی جاتے ہیں،
اس قربانی کے طور پر یاد ہے۔ تو یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا، تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ ابراہیم گویا کل متاع اپنی جان اپنی محبت کے ساتھ گیا اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا اے باپ، اس نے جواب دیا اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برا وہ مینڈا کہاں پر ہے؟ ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ اب دیکھیے قرآن کے اندر آیا ہے کہ بیسیکلی وہ بہت بڑا جو ہے وہ ذبیحہ تھا، وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ فدیے کے طور پہ جو ہے بڑی قربانی جو ہے، بڑا جو ایک قربانی ہے وہ فدیے کے طور پر دی گئی۔ اور توریت شریف کے اندر لکھا ہے کہ یقیناً وہ خدا نے مہیا کیا، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، اور توریت شریف بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جب بیٹے نے سوال کیا، معصومانہ سوال تھا، تو باپ کہتا ہے کہ وہ اپنے واسطے خود ہی برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی، اس پر لکڑیاں چنیں اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا، اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکار کر کہا اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا، نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جس طرح اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کے بندہ نے اس طور سے جب اس بات کا اہتمام کیا تو خدا نے کیا کیا، اس کے بدلے میں ایک مینڈا عطا کر دیا، اس بیٹے کا فدیہ دیا، اس بیٹے کا رینسم ادا کیا۔ تو اس کا مطلب کفارے کی بات جو ہے قرآن کے اندر بھی موجود ہے، رینسم کی بات ہے، اٹونمنٹ کی بات ہے کہ کفارہ کیا کر سکتا ہے، فدیہ کیا کر سکتا ہے، میرا فدیہ دینے والا زندہ ہے۔ ہم یہ گیت بھی گاتے ہیں، وہ آپ کی جان کو بچا سکتا ہے۔ تو مینڈا جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے۔ اور فلسفہ قربانی میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا اس کا آخرت میں کوئی صلہ ملے گا؟ یہ احادیث کے اندر مرقوم ہے کہ وہ جو مینڈا ہوگا جس کے اوپر ہاتھ رکھ کے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ جتنے اپنے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کا بدلہ ہو جاتا ہے، فدیہ ہو جاتا ہے، اور آپ کے گناہ مٹ کیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی روایات کے اندر موجود ہے کہ پل صراط میں سے جب کہ وہ بالکل بال سے باریک ہوگا اور پھر جب وہ بندہ گزرے گا تو بندہ تو اس سے عبور نہیں کر سکے گا، لیکن وہ جانور جو ہے وہ اس کو عبور کر سکتا ہے۔ تو یہی بات جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یوحنا کی انجیل شریف میں کہی کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برا جو دنیا کے گناہوں کو اٹھائے لیے جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، پیارے عزیزو، اس بڑے گفتگو کے اندر یقیناً آپ برکت پا رہے ہوں گے، میرا ایمان ہے کہ دیکھیے اگر 4 ٹانگوں والا ایک اینیمل جو ایک جانور ہے وہ بیچارہ گھاس کھا رہا ہے، چارہ کھا رہا ہے، اور آپ اس کی ٹانگوں کو اٹھا کر بالکل یکلخت اسے زمین پر لٹا دیتے ہیں، اس کے ذبح کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ذبح کرنے والے نے، جس انسان نے اسے ذبح کرنا ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا نا، اس نے ریپ کیا ہوگا، اس نے زنا کیا ہوگا، اس نے چوری کی ہوگی، اس نے جرم کیا ہوگا، اس جانور کا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو اگر اس بیچارے جانور کے قربان ہونے سے میاں آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں تو واٹ اباؤٹ دا لیمب آف گاڈ، جس کے متعلق حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، جان دا بیپٹسٹ نے، حضرت یوحنا نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ ہے وہ خدا کا برا جو دنیا کے گناہوں کو اٹھائے لیا جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، یہ ابدی کفارے کا نشان تھا کہ ایسا ہوگا، انسانیت کو اپنے بدلے میں ایک بڑی قربانی کی ضرورت ہوگی، تب ان کے گناہ مٹائے جائیں گے، تب وہ آسمان پر داخلے میں ہوں گے، کیونکہ اس طرح جیسے آدم اور حوا گناہ سے پہلے تھے
اور وہ گناہ سے واقف نہیں تھے، لیکن ہم کب آسمان پر واپس جائیں گے، کب اس جنت میں فردوس میں اس ماحول میں واپس جائیں گے؟ جب ہم گناہوں سے دھل جائیں گے، جب ہم گناہوں سے، اسی لیے تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی لیے انسان روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے نیکیاں کر رہے ہیں، ہم چیریٹی کر رہے ہیں، ہم سجدے کر رہے ہیں، ہم سجود کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور صاحب اسلام پیغمبر اسلام نے فرمایا، یس میں بھی دن کے اندر 70 بار استغفار کرتا ہوں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے اللہ کو پکارتا ہوں۔ تو کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ گناہوں سے چھٹکارا ملے، لیکن یہ گناہوں سے چھٹکارا کب ملے گا؟ جب اس کے بدلے میں کوئی فدیہ دیا جائے گا۔ تو بات یہ چلی تھی کہ یقینی طور پر یہ بڑی قربانی کا جو ذکر ہے، یہ کس طرح سے بڑی قربانی ہے؟ اس طرح سے بڑی قربانی ہے کہ خدا کی ذات نے بائی گریس جو ہے وہ مینڈا مہیا کیا ہے، اور انہوں نے مینڈا مہیا کر کے خود جو ہے یہ اس بات ثابت کر دی کہ میں مہیا کرنے والا ہوں اور میں دینے والا ہوں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے اس تفسیر کا جو میں آپ کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں، یہ سورہ الصفات کے تحت ہے، تفہیم القرآن ہے، جلد نمبر 4 ہے، اور اس کا پیج نمبر جو ہے 298 ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ سن لیں، جو لکھا ہے ایگزیکٹلی وہی میں پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے یہ کیا ہے۔ وہ جو مفسر ہیں وہ ساری بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اسلامی روایات کو دیکھتے ہیں اور ان میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ مفسرین نے صحابہ و تابعین کی جو روایات نقل کی ہیں، ان میں ایک گروہ کا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ صاحبزادے حضرت اسحاق تھے۔ اب یہ میں خود پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، اور اس گروہ میں حسب ذیل بزرگوں کے نام ملتے ہیں، یعنی اب اندازہ کیجیے، خود کمنٹیٹر کہتے ہیں کہ ان کے اندر اسلامی روایات دیکھتے ہیں تو ان کے اندر سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کے اندر مفسرین، صحابہ، حضور کے صحابہ جو ہیں پیغمبر اسلام کے، اور تابعین میں اختلاف ہے۔ اب ان میں جو گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت اسحاق ذبح کرنے کے لیے لے جائے گا، یہ ذبیح حضرت اسحاق ہیں، ان میں نام سن لیجئے، آپ حیران ہو جائیں گے، اور اگر آپ علمی ذوق رکھتے ہیں تو آپ بڑے بابرکت ہوں گے۔ ان میں نام ہے جی، پہلا حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، قتادہ، اکرمہ، حسن بصری، سعید بن جبیر، مجاہد، شعبی، مسروق، مکحول، زہری، عطا، مقاتل، سدی، کعب بن عبار، زید بن اسلم وغیرہ وغیرہ۔ اب دوسرا حال سنیے، دوسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل تھے، اور اس گروہ میں حسب ذیل بزرگوں کے نام آتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ جن سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں، حضرت معاویہ، اکرمہ، مجاہد، یوسف بن مہران، حسن بصری، محمد بن کعب القریظی شعبی، سعید بن المسیب، ضحاک، محمد بن علی بن حسین اور الباقر، ربی بن انس، احمد بن حنبل وغیرہ۔ ان دونوں فرشتوں کا تقابل کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں کچھ مشترک نام ہیں جو دونوں طرف ہیں، یعنی ایک ہی بزرگ کے دو مختلف قول ہیں، اور ان سے کون کون حضرات ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے اکرمہ یہ قول نقل کرتے ہیں، اور وہ صاحبزادہ جو تھے وہ اسحاق تھے، یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے جو قربانی کے لیے لے جائے گئے وہ حضرت اسحاق ہیں۔ اور یہ کن کا قول ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے اکرمہ یہ قول نقل کرتے ہیں کہ وہ صاحبزادے جو ہیں وہ حضرت اسحاق ہیں۔ تو یہ جو بات ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ اگلے پروگرام میں ہم اس کو جاری رکھیں گے، لیکن آئیے ہم یہاں تک کے لیے آج کے پروگرام کے لیے دعا کرتے ہیں اور خدا سے برکت چاہتے ہیں۔ پیارے خدا جو تو رب العالمین ہے، تو قادر مطلق ہے، تو آسمان اور زمین کا خلق کرنے والا ہے، آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، تو اپنا سورج نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے، ہم سبوں کو برکت دے اور بڑی سمجھ اور حکمت عطا فرما۔ یہ دعا ہم تیرے پاک اور رحیم کلمہ مجسم خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ دوستو عزیزو، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ خدا حافظ، آمین۔